الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. تمام احباب محبت سے درود شریف پڑھیں. بڑی مبارک محفل سجی ہوئی ہے اور بہت سارے مہمان حضرات میں موجود ہیں. میں کلام آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا. اور رات میں نے پہلی بار یہ لاہور میں پڑھا ہے. اشعار مجھے بڑے پیارے لگے. نئی ایک نعت ہے جو یہ آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا. شاعر نے کہا اور کیا خوب کہا. جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا. اتنا بڑا مجمع ہے. اگر سارے مل کے ایک بار کہتے کہ کم از کم یہ بلوچ بول تک تو آواز چلی جائے گا. ایک بار سارے کہتے بیداری کا سکول کے کہتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ شعر بڑا پیارا ہے. میں پھر پڑھنے لگا ہوں.
کہیں بھی کوئی نظر نہ آیا، حمید تم سا وجید تم سا وحید تم سا دمیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشعار اور بھی تھے لیکن میں نے مختصر کیے، چونکہ میں نے یہاں بھائی جنید جمشید کا یہ جے ڈاٹ دیکھا تو دل میں آ رہا ہے کہ کچھ ان کے ساتھ پڑی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز کے چند شعر ایک دو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بھائی جنید جمشید اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ کہا کرتے تھے، مجھے کافی مجمع ہے شاید ان کو نظر نہیں آ رہا، وہ کہا کرتے تھے بڑے پیارے انداز میں، بلکہ میں نے ان سے عزیزیہ میں ایک بار ہمارے ہاں وہ بیان کرنے آئے تھے، ہر سال تقریباً کوشش تھی وہ آ جائیں حج میں، تو ایک بار میں نے کہا جنید بھائی مجھے ایک نعت سنا دینا، میں آپ سے فرمائش کرتا ہوں، کہتے مجھ سے کون سی؟ میں نے کہا فلاں نعت، تو پڑھ کے بتاؤ، تو میں نے ایک پہلا مصرع پڑھا تو کہنے لگے کہ میں آج بتاتا ہوں کہ میں نے پڑھی کیوں تھی، تو وہ مجمع کے سامنے انہوں نے اس کو بیان کیا کہ میں نے اس لیے پڑھی تھی جب ہر طرف سے فتوے لگے تھے، گستاخوں ایک واقعہ جو مشہور ہوا تھا کہ ایسا ایسا، تو میں کہنے لگا کہ سب کچھ قربان کر دینا اگر گستاخی ہے تو عشق کیا ہے؟ تو کہتے تھے بڑے دکھی دل سے اور درد سے پھر میں نے کچھ یہ اشعار پڑھے تھے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا میرے ساتھ پڑھ لیں گے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو انہوں نے یہ کہا میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر لے میرے آقا نصر قصر۔ مجھے یقین ہے ہر کسی کے دل میں بھائی جنید کی محبت ہوگی، تو تھوڑا اس کو الفاظ میں بیان کر لیتے ہیں آج، ساری ایک بار کہہ دو میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر لے میرے آقا نصر قصر، میں تو بے سہارا دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نصر قصر، غم کے
اللہ ہمیں بھی ایسی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعت ہی دل کے پھڑکنے کا ذریعہ ہے ندیم، نعت ہی دل کے پھڑکنے کا ذریعہ ہے ندیم، نعت ہی میری سماعت میری بینائی ہے، نعت سرکار دو عالم ہی کہے جاؤ صدا، نعت سرکار دو عالم ہی کہے جاؤ صدا، ورنہ کس کام کی یہ نعمت گویائی ہے۔ اور رسائی حضرت جبریل کی سدرہ کے مقام تک ہے کہ رسائی حضرت جبریل کی سدرہ کے مقام تک ہے، مگر معراج سرور تو مکان سے لا مکان تک ہے۔ بلندی ان کی عرشی بتاؤ کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں ہمارے نہایت معزز اور مکرم مہمان اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ میں اپنے ادارے کی طرف سے اور ادارے کے تمام ذمہ داران کی طرف سے تہ دل سے ان کا مشکور ہوں۔ اس کے بعد جس عظیم مقصد کے لیے خاص طور پر اس مقابلے کے شرکاء کے حوالے سے جو یہ پروگرام ترتیب دیا گیا اور اب تک جس کام کے لیے تگ و دو ہو رہی تھی، اس پروگرام کا مقصد اصلی جس کے لیے ہمارے اس مقابلے کے شرکاء اپنے والدین سمیت یہاں تشریف لائے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعامات ترتیب دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ان انعامات کے بارے میں عرض کر دوں کہ ہمارے اس پروگرام میں تقریباً 500 سے اوپر طلباء اور طالبات نے شرکت کی، اور اس پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلا مرحلہ جو اسکولز میں منعقد ہوا یا کالجز میں منعقد ہوا، اس کو ہم نے کوارٹر فائنل راؤنڈ کا نام دیا گیا۔ اس کوارٹر فائنل راؤنڈ میں ہمارے ادارے کی طرف سے چند احباب بطور منصف بطور جج کے وہاں اسکول میں تشریف لے جاتے اور وہاں جتنے طلباء اور طالبات اس مقابلے میں شریک ہوتے ان میں سے چند طلباء کا انتخاب کرتے تھے۔ تو ٹوٹل 4 مقابلے تھے، قرأت، نعت، تقریر اور سیرت کوئز۔ ہر مقابلے میں سے قرأت، نعت اور تقریر، ان تینوں مقابلوں میں سے ایک شریک کا انتخاب کیا گیا۔ اسی طرح سیرت کوئز میں جو ہم نے 3 لیولز بنائے تھے مختلف کلاسز سے حوالے سے، ہر لیول میں سے ایک ٹیم کا انتخاب کیا گیا، جو ایک ٹیم 3 طلباء یا طالبات پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس ایک ٹیم یا ان 3 منتخب طلباء جو قرأت، نعت اور تقریر میں سے ہوتے تھے، ان تمام منتخب طلباء کا ایک دوسرا مرحلہ ترتیب دیا گیا جس کو سیمی فائنل راؤنڈ کا نام دیا گیا، اور اس میں پھر فائنل مقابلے کے لیے ہر لیول میں سے ہر مقابلے میں سے 6 طلباء کا انتخاب کیا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس ادارے کی جانب سے ہمارے اس پروگرام میں جتنے طلباء شریک ہوئے، طالبات شریک ہوئیں، ان تمام طلباء کے لیے سرٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ کچھ گفٹ ترتیب دیے گئے ہیں۔ جو تمام طلباء کے لیے، تمام شرکاء کے لیے جو گفٹ ترتیب دیا گیا، سرٹیفکیٹ کے ساتھ ڈرگس کی ایک اسٹیشنری ہے اور زمزم پبلیکیشنز کی بک ہے، J.K ٹیسٹر ہے۔ اس کے علاوہ جو طلباء سیمی فائنل راؤنڈ تک پہنچے ان کے لیے ان تینوں چیزوں کے علاوہ موندیال کے زیتون کا تیل ہے اور ایک
کرتا ان کے لیے ہم نے ترتیب دیا ہے۔ مسلسل ایک بات کی شکایت آ رہی ہے، آپ احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو حضرات پچھلی نشستوں کے پاس یا داخلی دروازے کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں اور نشستوں پر بیٹھ جائیں، تاکہ وہاں ادارے کے اراکین کو اپنی نظم و ضبط برقرار رکھنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تیسرا مرحلہ فائنل راؤنڈ، جس میں ان تمام طلبہ کے لیے جو فائنل راؤنڈ میں پہنچے سرٹیفکیٹ، ڈگس کی اسٹیشنری، زمزم بک، جے ڈاٹ کا ٹیسٹر، منڈیال آئل اور جیمس کا سوٹ ٹیکسٹائل سیلی ٹیکس کی طرف سے، اسی طرح ادیباج کی طرف سے ان کے لیے خاص ٹوپی ہے اور ینگز کی طرف سے ان کے لیے گفٹ پیک ہے۔ اس کے علاوہ شنگریلا اور ینگز کی طرف سے ان کے لیے جو طلبہ فائنل مقابلے میں پوزیشن حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے کیش پرائز بھی ہے، اور آپ کے سامنے یہاں موجود ٹیبل پر جو شیلڈز رکھی ہوئی ہیں وہ بھی ان طلبہ کو دی جائیں گی جو فائنل مقابلے میں اول 2 یا 100 پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں طالبات کے حوالے سے جو مقابلہ ہوا، چونکہ ہمارے اس مقابلے میں یہ ترتیب رکھی گئی کہ 6 کلاس یا اس سے اوپر کی جو طالبات ہوں ان کا ہم ایک الگ مقابلہ کریں، لڑکوں کا الگ ہو اور لڑکیوں کا الگ ہو۔ تو اس حوالے سے لڑکیوں کی الگ پوزیشنز بنی ہیں اور لڑکوں کی الگ پوزیشنز بنی ہیں۔ تو پہلے میں طالبات کے حوالے سے جنہوں نے اول 200 پوزیشن حاصل کی، میں ان کے نام اور اسکول کا نام یہاں پکاروں گا، ان کو شیلڈز اور ان کا گفٹ وہی خواتین کی جگہ پر دیا جائے گا۔ سب سے پہلا مقابلہ قرأت کا۔ قرأت کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی خوش نصیب طالبہ کا نام عبیرہ ہے، جس کا تعلق اوئسس انگلش کیمبرج اسکول سے ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ قرأت کمپٹیشن میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ دوسرے نمبر پر عائشہ عبدالصمد، جس کا تعلق کے ایم اے گرلز سیکنڈری اسکول سے ہے، وہ بھی اپنی شیلڈز وہاں سے وصول کر لیں۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ نوال احمد، الخیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے کا تعلق ہے۔ دوسرا مقابلہ نعت کا تھا، جس میں پہلی پوزیشن ہمارے حیدرآباد کی کچھ طالبات اس مقابلے میں شریک ہوئیں، اور جس طرح آپ حضرات نے سنا کہ پنواقل میں بھی تقریباً 10 اسکولز میں یہ مقابلہ ہوا، اور اسی طرح حیدرآباد میں باقاعدہ اسکولز کی سطح پر تو یہ مقابلہ نہیں ہو سکا، لیکن وہاں سے 2 طالبات ہمارے اس مقابلے میں شریک ہوئیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں نے پوزیشن حاصل کی۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ عائلہ گل اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ زوہا، ان دونوں کا تعلق حیدرآباد سے ہے، اور دونوں نے نعت کے مقابلے میں پہلی اور دوسری پوزیشن کی ترتیب حاصل کی۔ نعت کمپٹیشن میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ عائشہ محمد بلال، کے ایم اے گرلز سیکنڈری اسکول کھارادر سے۔ تیسرا مقابلہ تقریر کا تھا، جس میں پہلی پوزیشن حاصل کی امی سمیہ محمد عرفان نے، ان کا تعلق بھی کے ایم اے گرلز سیکنڈری اسکول سے ہے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ طوبہ غلام حسین، الخیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے آمنہ کامران نے، جن کا تعلق ہیپی ہوم اسکول سوسائٹی کیمپس سے ہے۔ اس کے علاوہ سیرت کوئز میں طالبات کے حوالے سے ہمارے پاس 2 لیول سے انٹرمیڈیٹ لیول جو کلاس 6، 7، 8 پر مشتمل تھا، اور اسی طرح ایڈوانس لیول جو کلاس 9 اور ورڈز پر مشتمل تھا۔
اس میں بھی الحمدللہ طالبات نے حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مختلف سوال و جواب جو ان کو پہلے سے مہیا کیے گئے تھے، جس کی تعداد تقریباً 300 تھی، اور وہ ان طالبات نے اور طلبہ نے جنہوں نے اس مقابلے میں شرکت کی اس طرح ازبر یاد کیے کہ سوال کرنے والا اپنا سوال مکمل بھی نہیں کر پاتا کہ وہاں سے ان کا جواب آئے۔ اس طرح فرف اور ازبر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا اس طرح سے احاطہ کیا تھا۔ تو انٹرمیڈیٹ لیول میں ہمارے پاس 4 انعامات بنے ہیں، میں ان کے نام پکارتا ہوں اور وہ وہیں خواتین سیشن سے اپنی شیٹ وصول کر لیں۔ زینب عامر، الخیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، رمشا اویسس انگلش کیمبرج اسکول، کشف اویسس انگلش کیمبرج اسکول، فاطمہ کراچی پبلک اسکول کشمیر روڈ کیمپس۔ اس کے علاوہ ایڈوانس لیول میں ایک طالبہ جنہوں نے سیرت کوئز کے یہ مقابلہ جیتا، جس کا تعلق الخیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے ہے، ان کا نام جویریہ عرفان۔ اور اسی طرح ہمارے اس مقابلے میں ایک طالبہ کو اعزازی انعام سے بھی نوازا جا رہا ہے، جنہوں نے نعت کے مقابلے میں حصہ لیا تھا، سیدہ تسبیحہ نقوی، ان کا تعلق کراچی پبلک اسکول طارق روڈ کیمپس سے ہے۔ ہمارے اس مقابلے کا دوسرا جز جو بوائز پوزیشنز کے حوالے سے ہے، تو طلبہ کو جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ان کو یہاں اسٹیج سے صرف شیلڈز اور کیش پرائز دیے جائیں گے، ان کا باقی انعام داخلی دروازے کے اندر ہی قریب میں ہمارے بوتھ لگے ہوئے ہیں، وہاں ان کے بھی اور دیگر تمام طلباء جو اس مقابلے میں شریک تھے، چاہے وہ اسکول کی سطح پر ہو یا وہ سیمی فائنل مقابلے تک پہنچے ہوں یا فائنل تک پہنچے ہوں، ان تمام طلباء کے گفٹس اور مزید انعامات وہاں بوتھ میں دستیاب ہیں، وہاں سے وہ وصول کر سکتے ہیں۔ تو طلباء کے درمیان شیلڈز تقسیم کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا مفتی محمد صاحب سے اور حضرت مولانا محمد یوسف مدنی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور طلباء میں شیلڈز تقسیم کریں۔ مفتی محمد صاحب تشریف لائیں۔ ابتدا اسی طریقے سے مقابلہ قرات سے کریں گے۔ مقابلہ قرات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حافظ مزمل خان، جن کا تعلق کراچی پبلک اسکول صفوی کیمپس سے، اسٹیج پر تشریف لائیں، مفتی محمد صاحب سے نشید وصول کریں۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سید فخر حسن، ان کا تعلق بھی کراچی پبلک اسکول صفوی کیمپس سے۔ سید فخر حسن۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ایان علی، ان کا تعلق انٹرلیکٹ اسکول سے ہے۔
مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا، ناراضگی ہوگی، لیکن جس طرح نعت کے مقابلے میں ہماری حیدرآباد کی 2 طالبات نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی، اسی طرح لڑکوں کے مقابلے نعت میں بھی ہمارے بنو عاقل سے آئے ہوئے مہمانوں میں سے پہلی اور دوسری پوزیشن دونوں انہوں نے حاصل کی۔ ماشاءاللہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بھی، دیگر تمام طلبہ بھی، اور جنہوں نے اس مقابلے میں شرکت کی وہ۔ تو نعت کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد حدید نے، جن کا تعلق ایکسلنس ماڈل اسکول بنو عاقل سے ہے۔ آپ اس بچے کی عمر دیکھیں اور ماشاءاللہ اس کی صلاحیت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد ذیشان نے، ان کا تعلق ڈاؤن پبلک اسکول بنو عاقل سے ہے۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم سید علی حیدر، کراچی پبلک اسکول، طارق روڈ کیمپس۔ تقریر کے مقابلے میں آپ حضرات کے لیے پھر ایک موقع ہے ہمارے مہمانوں کو خوش آمدید یا مبارکباد دینے کا، یا پھر آپ کی ناراضگی کا۔ مقابلے تقریر میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا تعلق بنو عاقل سے، تقی حسین، دا سٹی اسکول بنو عاقل۔ میرے تمام سامعین، شاید جن کے طلباء یا طالبات نے، جن کے بچوں نے اس مقابلے میں شرکت کی، شاید وہ تو اس بات سے آگاہ ہوں، لیکن ہمارے دوسرے مہمان شاید اس بات سے آگاہ نہ ہوں کہ ہمارا یہ فائنل مقابلہ 2 دن قبل جمعے کے دن صبح کے وقت لاسانیہ ریسٹورنٹ الدین پارک کے پاس جو ہے وہاں منعقد ہوا، اور اس وقت ہم نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اس مقابلے میں اول، دوم، سوم کون آیا ہے۔ بہت ساری افواہیں اڑ رہی تھیں، کسی نے کہا تھا کہ فلاں کی پوزیشن ہے، کسی نے کہا فلاں کی پوزیشن ہے، لیکن یہاں ہم ابھی ان کے لیے ایک سرپرائز کے طور پر ہم نے رکھا تھا تاکہ اچانک ان کو خوشی ملے، اور اچانک اگر کسی کو خوشی ملتی ہے تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے اس مقابلے میں سیرت کوئز، اس میں 2 پوزیشن آئی ہیں، جن میں سے ایک طالب علم اور دوسری ایک طالبہ ہے، اس لیے کہ کلاس 5 تک جو بیسک لیول تھا سیرت کوئز کا، اس میں ہم نے طلبہ اور طالبات کا جو چھوٹی بچیاں تھیں ان کا ہم نے مقابلہ ایک ساتھ رکھا تھا۔ تو گزارش کروں گا سید محمد یحییٰ کاظمی، جن کا تعلق کراچی پبلک اسکول طارق روڈ کیمپس سے ہے، کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی شیلڈ اور کیش پرائز وصول کریں۔ دوسرا انعام ایک چھوٹی سی بچی نے حاصل کیا ہے، وہ شاید وہاں خواتین کی صنف میں ہو، لیکن وہ یہ آ رہی ہے، نور العین عزیز بیگم میموریل اسکول، نور العین عزیز بیگم میموریل اسکول۔ انہوں نے ماشاءاللہ سیرت کوئز میں 450 سوالات اور اس کے جوابات، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی
کہ ہم نے چونکہ فائنل مقابلے میں انعام کے لیے شیٹ کے لیے صرف ایک طالب علم کا انتخاب کرنا تھا. پہلی ترجیح ہماری یہ تھی کہ ان 6-7 طلبہ جو فائنل تک پہنچے ہیں اور اپنے اسکول کے ونر، پھر وہاں سے سیمی فائنل کے ونر فائنل تک پہنچے ہیں، تو ان کی تیاری کا لیول کہاں تک ہوگا. تو ہماری پہلی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ ہم ان 6-7 طلبہ میں سے صرف ایک طالب علم کا انتخاب کریں گے. لیکن ہماری بھرپور کوشش کے باوجود ہم یہ کام نہ کر سکے. مختلف طریقوں سے جواب کو سوال بنا کر، سوال کو توڑ مڑوڑ کر کسی طریقے سے ان کو پھنسانے کے لیے مختلف ہیلے کیے گئے، مختلف انداز سے سوالات کیے گئے، لیکن بغیر کسی جھجک کے، بغیر رکے 1 سیکنڈ سے زیادہ کا توقف ان کے جواب دینے میں نہیں آیا. یہ ان کے اساتذہ کی اور ان کے والدین کی محنت ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. دوسرا لیول سیرت کوئز میں انٹرمیڈیٹ کا تھا، جس میں کلاس 6، 7، 8 کے طلبہ نے شرکت کی. اس میں ہماری ترجیح کے مطابق صرف ایک طالب علم منتخب ہوا، جس کا تعلق کراچی پبلک اسکول صفوی کیمپس سے ہے، مناد اللہ. اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنی شیر اور نم انعام حاصل کریں. تیسرا لیول سیرت کوئز کے حوالے سے، جسے ایڈوانس لیول کا نام دیا گیا. اس میں بھی ایک طالب علم فائنل میں منتخب ہوا، عریب احمد. اس طالب علم کا تعلق بھی کراچی پبلک اسکول صفوی کیمپس سے. عریب احمد میں استاد محترم جامعہ بنوٹون کے استاد حضرت مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے اس ادارے کی بھرپور سرپرستی بھی فرماتے ہیں، ان کو اپنی اس محفل میں آمدید پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر ہماری اس محفل کو رونق بخشی. اس کے بعد شاید ہمارا نتیجہ نامکمل لے گیا ہے. مقابلے تقریر میں 2 پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم سید محمد عطیب کراچی پبلک اسکول صفوی کیمپس، اور 100 پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد حذیفہ جنید KMA بوائز سیکنڈری اسکول. نتیجے سنانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارا پروگرام ختم ہو چکا اور ہمارے شرکاء آہستہ آہستہ جانا شروع کریں. ہرگز اگر آپ کے ذہنوں میں یہ تصور ہے تو ہرگز یہ تصور غلط ہے. ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے. ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں، اور جب تک دعا نہ ہو جائے آپ تمام حضرات اسی طرح تسلی کے ساتھ بیٹھے رہیں. ہمارے یہاں قریب میں ہی ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں
ایک جانا پہچانا نام جامعہ علوم اسلامیہ بنرٹون کا ہے، جس سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء دنیا کے کونے کونے میں دینی خدمات، تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہاں کا فیض یہاں کے فضلاء کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اسی ادارے کے استاد محترم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے اس ادارے کے سرپرست بھی ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو یہاں آنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات کے ساتھ ہمیں مستفیض فرمائیں۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم۔